السلام علیکم۔ اردو جہان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو ہماری آج کی کہانی ہے جناتی مکان اور بے بس کرایہ دار۔ ہم 7 دن سے مارے پھر رہے تھے۔ مسئلہ تھا کرائے کے مکان کی تلاش کا۔ شاید آپ نے بھی کبھی کرائے کے مکان کی تلاش میں شہر کی خاک چھانی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کام کس قدر مشکل ہے۔ تو دوستو 7 دن تک ہم نے خوب مکان تلاش کیا، یہاں تک کہ انچر پنچر ڈھیلے ہو گئے اور ایک جگہ تو ہم بے دم ہو کر گرنے لگے۔ خیال آیا کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں۔ اگر کھڑے کھڑے یا چلتے چلتے بے ہوش ہونے کی حالت طاری ہو جائے تو فوراً بیٹھ جانا چاہیے۔ نہ جانے ہمیں یہ بات کس مہربان نے بتائی تھی۔ خیر عین وقت پر یاد آئی۔ ہم فوراً ایک مکان کے دروازے پر بیٹھ گئے اور گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ یار راشد، معلوم ہوتا ہے ہمیں مکان نہیں ملے گا، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہم رہیں گے کہاں؟ راشد بولا۔ اس سوال سے زیادہ خوفناک سوال یہ ہے کہ ہم ابا جان کو کیا جواب دیں گے۔ 6 دن سے انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ بس کل ہم ضرور مکان ڈھونڈ لیں گے، میں نے کہا۔ اب ہم اس بات کا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے بس کی بات تو ہے نہیں، راشد نے مایوس ہو کر کہا۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مکان کا دروازہ کھلا۔ ہم چونک اٹھے۔ یہ تو ہم بھول ہی گئے تھے کہ اس وقت کسی کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا سا آدمی باہر نکل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی، اس میں آدھے بال سفید اور آدھے کالے تھے۔ چہرے پر بڑھاپے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بوڑھا بھی ہے اور جوان بھی ہے، کیونکہ سفید بالوں کے ہوتے ہوئے اس کے چہرے، ہاتھوں، جسم کے دوسرے حصوں پر جھریاں ہونی چاہیے تھیں، لیکن شاید ان صاحب نے اپنے بال دھوپ میں سفید کیے تھے۔ اس نے ہمیں پہلے تو گھورا، پھر مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگا، کیا بات ہے بچوں، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اگر آپ کو اعتراض ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، میں نے باادب ہو کر کہا۔ نہیں نہیں، تم بڑے شوق سے یہاں بیٹھو، بلکہ چاہو تو اندر چل کر بیٹھو۔ میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ کہیں تم دونوں کسی پریشانی میں تو مبتلا نہیں ہو۔ جی نہیں، ہم تو یوں ہی سانس لینے کے لیے بیٹھے تھے۔ بہت اچھا کیا، مگر تم دونوں تو بالکل نو عمر ہو، اس عمر میں بھی بھلا کوئی سانس لینے کے لیے بیٹھا کرتا ہے؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ جی دراصل ہم صبح سے چل رہے ہیں، 1 منٹ کے لیے بھی بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ آخر صبح سے مارے کیوں پھر رہے ہو؟ کچھ تو بتاؤ، بوڑھے آدمی نے پوچھا۔ کیا بتائیں، ہمارے دکھ کا علاج کسی کے پاس نہیں، کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، میں نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا۔ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں، اس نے کہا۔ آپ بھلا کیا کر سکیں گے؟ راشد کے منہ سے نکلا۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ مسئلہ کیا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دراصل ہمیں ایک مکان کی تلاش ہے، راشد نے کہا۔ کیا کہا؟ مکان کی تلاش؟ جی ہاں، کرائے کے مکان کی، خریدنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اوہ، آؤ اندر آؤ، میں تمہارا مسئلہ چٹکی بجاتے ہی حل کر سکتا ہوں، بوڑھے نے خوشی سے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ ہم نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ بھلا اس میں اس حد تک خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ کپ کپانے ہی لگ گئے؟ بات کیا ہے جناب؟ آپ ہمیں اندر کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ اندر آ جاؤ، تمہیں کرائے کا مکان چاہیے نا؟ جی ہاں، راشد نے جلدی سے کہا۔ بس تو پھر یوں سمجھو تمہارا کام بن گیا۔ ہم حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے، ہمارا کام کیسے بن گیا؟ کیا یہ بوڑھا مکان کرائے پر دیتا ہے یا کمیشن ایجنٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ کام بن گیا؟ آخر ہم اس کے ساتھ مکان میں گھس گئے۔ اس نے اندر داخل ہونے کے بعد کہا، دیکھو اس مکان کو غور سے دیکھو، یہ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ اچھا بھلا ہے، کیوں؟ آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ میں نے سوال کیا۔ یہ میرا مکان ہے، کرائے کے لیے خالی ہے۔ ہاں بالکل خالی، اس نے خوشی سے چلا کر کہا۔ کیا کہا؟ کرائے کے لیے خالی ہے؟ ہم دونوں ایک ساتھ چیخے۔
ہماری حیرت کا کیا پوچھنا، یہاں تو ہم 7 دن سے سارے شہر کی خاک چھان رہے تھے اور دور دور تک کسی کرائے کے مکان کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا تھا۔ یہاں بیٹھے بٹھائے کرائے کا مکان مل رہا تھا۔ بڑے میاں کہیں آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ مذاق بھلا میں اس عمر میں مذاق کروں گا، وہ بھی تم بچوں سے؟ تو یہ مکان سچ مچ کرائے کے لیے خالی ہے؟ میں نے با ادب ہو کر پوچھا۔ یہی تو کہہ رہا ہوں، بوڑھے نے پرزور لہجے میں کہا۔ کتنا کرایہ ہے اس کا؟ بیٹا جو تمہارا دل چاہے دے دینا۔ کیا تم دونوں رہو گے؟ جی نہیں، ہمارے امی ابو اور باجی بھی رہیں گی، ارشد نے کہا۔ ٹھیک ہے، جو تم لوگوں کا دل کرے دے دینا۔ ہم نے ایسا مالک مکان آج تک نہیں دیکھا تھا۔ آج کے دور میں جب مکان ڈھونڈنے سے نہیں ملتے اور مالک مکان منہ مانگے کرائے وصول کرتے ہیں، بلکہ سال بھر کا کرایہ پیشگی وصول کر لیتے ہیں، یہ بوڑھا ہم سے کہہ رہا تھا کہ جو چاہے دے دینا۔ ہماری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آخر میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر والوں کو لے آتے ہیں، یہ چابی لے جاؤ، میں نہ ہوں تو بھی تم لوگ دروازہ کھول کر اپنا سامان رکھ لینا، بس اوپر والا ایک کمرہ خالی رہنے دینا، کیونکہ اس میں میری کچھ چیزیں خریدی ہوئی رکھی گئی ہیں، گھر کی ہی کچھ چیزیں ہیں۔ کوئی حرج نہیں، ویسے آپ خود کہاں رہتے ہیں؟ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ آپ یہاں کیوں نہیں رہتے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ اگر یہاں رہوں تو ہم کھائیں کہاں سے؟ اس مکان کے کرائے پر ہماری گزر بسر ہوتی ہے۔ بدقسمتی یہ کہ کوئی کرایہ دار یہاں ٹکتا نہیں۔ سوچے سمجھے بغیر بوڑھے کے منہ سے نکل گیا۔ کیا مطلب؟ ہم دونوں چونکے۔ کچھ نہیں، وہ ہکلایا۔ بڑے میاں آپ کچھ چھپا رہے ہیں، صاف صاف بتائیے بات کیا ہے؟ میں نے فکر مند ہو کر کہا۔ ہاں، مجھے نہیں چھپانا چاہیے، یہ بے ایمانی ہے، میں بے ایمانی نہیں کروں گا۔ سنو بیٹا، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس مکان میں جن بھوت رہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا لوگوں کا یہ خیال کس حد تک درست ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو بھی کرایہ دار آ کر ٹھہرتا ہے بھاگ جاتا ہے۔ اب آپ کی مرضی، مکان کرائے پر لیں یا نہ لیں۔ نہیں بابا، ہم جنوں اور بھوتوں سے نہیں ڈرتے، آپ فکر نہ کریں، ہم آج ہی اپنا سامان اٹھا کر یہاں آ جائیں گے، لیکن آپ کرایہ تو بتا دیں۔ میں نے کہا نا، جو دل کرے دے دینا۔ نہیں بابا، آپ کو بتانا ہوگا۔ اچھا تو 3000 روپے دے دینا۔ اس مکان کے صرف 3000 روپے مہینہ، اور ہم حیران رہ گئے۔ اس دور میں جبکہ 6000 ماہوار کرائے پر مکان ملنا بھی مشکل تھا، ہمیں 3000 روپے کرائے کا مکان مل رہا تھا۔ میں نے کہا، مگر بابا یہ تو بہت کم ہے، ہم آپ کو 5000 روپے دے دیں گے۔ نہیں بیٹا، 3000 روپے میں ہمارا اچھا گزارا ہو جاتا ہے، اس نے کہا۔ اچھا خیر، بعد میں دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر ہم اس سے رخصت ہوئے اور اپنے مکان میں، جسے خالی کرنے کے لیے مالک مکان نے الٹیمیٹم دے رکھا تھا، ہم نے جاتے ہی ابو سے کہا، ابو مکان مل گیا۔ کیا کہا؟ مکان مل گیا؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے چلا کر کہا، ہونے کو اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا۔ راشد نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، مگر کتنے کرائے کا ملا؟ ضرور 8-10 ہزار روپے کا مکان دیکھ کر آئے ہوگے۔ حالانکہ میں نے صرف یہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ 5000 روپے کرائے کا مکان ہم لے سکتے ہیں۔ آپ غلط سمجھے ابو، مکان کا کرایہ کم سے کم 3000 روپے اور زیادہ سے زیادہ 4000 روپے دینا ہوگا۔ کیا کہا؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ انہوں نے ہم دونوں کو گھورا۔ ہم سچ کہتے ہیں ابو، میں نے کہا، اور انہیں ساری بات بتا دی۔ ساری بات سن کر ابو بولے، اوہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں جنوں بھوتوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، چلو اٹھاؤ سامان۔ اور ہم اس مکان میں آ گئے۔ اچھا بھلا مکان تھا بھی صاف ستھرا، شاید بوڑھا اس کی روزانہ صفائی کرتا رہا تھا۔ ابا جان کچھ جنوں اور بھوتوں کے متعلق بھی سوچا ہے؟ راشد نے کہا، سب لوگ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور مکان کی دیواروں پر بھی پھونکے ماریں، امی نے ہدایت فرمائی۔
ہم نے ایسا ہی کیا، لیکن راشد کو آیت الکرسی یاد نہیں تھی۔ اس کی طرف سے میں نے پڑھی اور اس پر دم کیا۔ آخر ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جب دوسرے دن ہم جاگے تو ہماری چارپائیاں الٹی پڑی تھیں اور ہم الٹی چارپائیوں کے اوپر بے خبر سو رہے تھے۔ ہم حیران رہ گئے۔ جنوں بوتوں نے ہماری چارپائیاں الٹی کی اور کچھ نہیں کیا اس کے سوا، اور ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہوا تھا چارپائیاں کب الٹی گئیں۔ بڑے شریف جن بھوت تھے۔ ابو اور امی کا خیال تھا کہ یہ برکت آیت الکرسی کی تھی، ورنہ ہم بھی الٹے ہوتے۔ دوسرے دن بھی ہم نے آیت الکرسی کا ورد کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اگلے دن پھر چارپائیاں الٹی تھیں۔ اچانک راشد نے کہا، ہم ان جنوں اور بھوتوں کو کیوں تکلیف دیں؟ کیا مطلب؟ ابو چونکے۔ وہ اتنا ہی تو کرتے ہیں نا کہ ہماری چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم خود ہی الٹی چارپائیوں پر سو جایا کریں؟ اس طرح انہیں بے آرام ہونے کی ضرورت نہیں ہو رہے گی۔ بات تو معقول ہے، آج ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس روز سے ہم نے چارپائیاں الٹی بچھائیں اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسرے روز ہم جاگے تو جوں کے توں تھے۔ اس کا مطلب تھا اس رات جنوں اور بھوتوں نے واقعی کوئی تکلیف نہیں کی تھی۔ اب تو ہم ہر روز یہی کرنے لگے، الٹی چارپائیوں پر سو جاتے، صبح تازہ دم ہو کر اٹھتے اور خدا کا شکر ادا کرتے، جس نے ہمیں اتنے کم کرائے کا مکان دلایا تھا۔ الٹی چارپائیوں پر سونے میں حرج ہی کیا تھا؟ لوگ تو فرش پر بھی سو کر گزارا کر لیتے ہیں۔ بوڑھا ہر ماہ آ کر کرایہ وصول کرتا رہا۔ ہم نے 100 روپے طے کر لیے تھے۔ بوڑھا اب بہت خوش تھا۔ وہ ہمیں ہر روز ہزاروں دعائیں دیتا اور ہم یہ محسوس کرتے کہ اس طرح تو ہمارے پاس دعاؤں کا بہت بڑا سٹاک جمع ہو جائے گا۔ کئی ماہ اسی طرح سوتے گزر گئے۔ ایک دن راشد کو کچھ خیال آیا۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے جن بھوت ہماری شرافت سے مجبور ہو کر یہاں سے چلے گئے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے آرام کا خیال رکھا ہے۔ تو پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیوں نہ ہم اب چارپائیاں سیدھی کر لیں؟ ٹھیک ہے۔ اس روز ہم سیدھی چارپائیوں پر سوئے۔ دوسرے دن اٹھے تو چارپائیاں الٹی پڑی تھیں۔